اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے طلباء کرام، پیارے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں تجویدی قاعدہ کا، وہ سبق نمبر 15 ہے۔ اور سبق نمبر 15 جو ہے اس کا ٹائٹل ہے حروف مقطعات۔ یہ حروف مقطعات کے متعلق ہے۔ حروف مقطعات کے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں میں کوشش کروں گا مختصر وقت میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ سماعت فرما لیں، بشک اگر نوٹ کر سکے تو اس کو بار بار ویڈیو سن کے نوٹ بھی کر لیجئے۔ حروف مقطعات قرآن پاک کے اندر 29 صورتوں کے شروع میں استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں سے 27 صورتیں مکی صورتیں ہیں اور 2 صورتیں مدنی صورتیں ہیں۔ حروف مقطعات، یہ اس کا میننگ کیا ہے؟ حروف کا مطلب، حروف مقطعات وہ حروف جو قطع کیے گئے ہوں، جن کے ٹکڑے کیے گئے ہوں، وہ حروف جن کو الگ الگ پڑھا جائے، ایک ایک کر کے الگ الگ کر کے پڑھا جائے۔ مقطعات اصل میں یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کی واحد ہے مقطعاتن۔ اس کا مطلب ہے وہ چیز جو الگ الگ کر دی جائے۔ اور ان کو حروف مقطعات اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے نا، وہ ڈیفرنس ہے۔ یعنی باقی آپ پورا قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں آپ حروف کے اوپر جب حرکات ہوں تو ان حروف کی ساؤنڈ نکالتے ہیں، ان کی آواز نکالتے ہیں۔ لیکن یہ جو حروف مقطعات ہیں، ان کے اندر آپ آواز نہیں نکالتے بلکہ ان حروف کے نیم پڑھتے ہیں۔ ان حروف کے جو نام ہیں ان کو آپ ادا کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے اوپر حرکات نہیں ہوتی۔ جہاں جس حروف مقطعہ پر حرکت ہوگی، جیسے یہاں پہ تو آ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہا کے اوپر کھڑا زبر، یہاں تو آ کے اوپر کھڑا زبر، یہاں یا کے اوپر کھڑا زبر، یہاں ہا کے اوپر کھڑا زبر، تو ان کی ساؤنڈ نکالیں گے، ان کی آواز ہی نکالیں گے۔ لیکن جن کے اوپر حرکات نہیں ہیں، علامات ہیں، جیسے یہ بڑی مد کی علامات ہیں، اس کے اوپر بھی ہے، سین کے اوپر بھی ہے، یہاں لام کے اوپر بھی ہے، یہاں صاد کے اوپر بھی ہے، ان کو علامات کہتے ہیں۔ جن کے اوپر علامات ہیں ان کی آواز نہیں پڑھیں گے بلکہ ان کا نام پڑھیں گے۔ پھر مد ہے ان کے اوپر۔ اب مد کی مقداریں ہوتی ہیں، اور ان حروف کے اوپر بڑی مدیں ہیں۔ بڑے مد کی سب سے چھوٹی مقدار 2 الف ہے 4 حرکات کے برابر، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار 5 الف ہے 10 حرکات کے برابر۔ ٹھیک ہے جی، تو ان کو ہم 2 الف سے کم نہیں پڑھ سکتے، 5 الف سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے درمیان ہم پڑھ سکتے ہیں ہر مد کو 3 الف، 4 الف، 2 الف، 5 الف تک پڑھ سکتے ہیں، اور یہی اس کا طریقہ ہے۔ اب ہم نے ان سب حروف کے ناموں کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ جیسے یہاں پہ یہ دیکھیے، سب سے پہلے الف ہے، اس کا ہم نام پڑھیں گے الف۔ سیکنڈ نمبر پہ لام ہے، اور لام کے اوپر مد ہے۔ اب لام کا جو نام ہے لام، اسی کو ہی ہم مد کی طرح لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ لام۔ ٹھیک ہے جی، یہ لام کا جو نام ہے وہ لام ہے، اس کی آواز ہوتی ہے لا۔ اس پہ زبر آئے تو لا، زیر آئے لی، پیش آئے تو لو۔ تو ہم نے آواز نہیں نکالی بلکہ اس کا نام ہی لمبا کر کے اس کے اوپر مد پڑھ کے ہم نے دکھائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد میم ہے، تو میم کا بھی نام ہی ہم لمبا کریں گے۔ میم کا نام ہے میم، تو اس کے اوپر مد ہے، اس کو 2 الف سے زائد لمبا کر کے پڑھیں گے، میم۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی طرح تمام حروف کو ہم ناموں کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہ تو بات الحمدللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ، یہی ہے۔ اس میں 1-2 چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ الف کو لمبا نہیں کرنا، چونکہ الف کا نام اس کے اوپر کوئی حرکت بھی نہیں، علامت بھی نہیں ہے۔ لام کو ہم لمبا کریں گے چونکہ اس کے اوپر مد ہے، بڑی مد ہے۔ میم کو بھی ہم لمبا کریں گے، اس کے اوپر بھی بڑی مد ہے۔ اور تیسری چیز، یہاں میم کے اوپر شد ہے۔ میم جب مشدد ہو، بارہا میں بتا چکا ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر، میم پر جب شد ہو، میم پر غنہ کرتے ہیں 1 الف کی مقدار۔ تو یہاں پہ ہم لام کو بھی جب لمبا کریں گے تو میم پر پہنچیں گے، تو میم میں 1 الف کی مقدار غنہ کر کے پھر ہم میم کو لمبا کر کے اس کی مد کی مقدار پڑھیں گے۔ اس کو سماعت فرمائیے، الف لام میم۔
یہاں جو ہی لام مکمل ہوا تو میم کے اوپر میں نے غنہ کیا. دوبارہ سنیے گا، لام یہاں پہ پورا ہوا. اب لام یہ غنہ ہے، ہونٹوں سے، دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ ہونٹوں کو جوڑ کے ناک کے اندر میم کی آواز نکالنا، یہ غنہ ہے. الف لام میم، یہ ہو گیا جناب پہلا آپ کا حرف. الحمدللہ. دوسرا ہم پڑھتے ہیں. میں اس کو ذرا سا کوشش کرتا ہوں تھوڑا زوم کر لوں تاکہ آپ کے لیے دیکھنا بھی آسان ہو جائے. اب اس کی باری ہے. یہاں پہ بھی 3 مدات ہیں، 3 مدیں ہیں، ایک لام کے اوپر، سیکنڈلی میم کے اوپر، اور تھرڈ جو ہے صاد کے اوپر. اس سے پہلے الف پہ کوئی مد نہیں ہے، اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے. یہاں پر بھی میم مشدد ہے، اس پر ہم غنہ کریں گے. الف لام میم صاد، ان تینوں کو ہم نے لمبا کر کے پڑھا. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد نیکسٹ کو ہم پڑھ لیتے ہیں. جی یہ جو ہے یہ 3 حرفی ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں. یہاں پہ ایک ہی مد ہے، وہ لام کے اوپر ہے، اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کی مقدار 1 الف ہے. ہم اس کو 1 الف کے برابر ہی لمبا کریں گے. الف کو صرف الف پڑھیں گے. الف لام را، بس لام کو لمبا کیا اور اس کے بعد را کو 1 الف کے برابر. اس میں ایک چیز یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ان کے درمیان آواز نہیں ٹوٹنی چاہیے، سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے، وقف نہیں آپ کر سکتے ان کے درمیان. ایک ہی سانس کے اندر ان سب کو ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. اب نیکسٹ جو ہے اس کے اوپر 2 مدیں ہیں، ایک لام کے اوپر، ایک میم کے اوپر. تیسرا جو ہے وہ کھڑا زبر ہے، اس کو 1 الف، اور دونوں مدات کو کم سے کم 2 الف لمبا کرنا ہے. اور میم یہاں پر بھی مشدد ہے، اس پر غنہ بھی ہوگا. سماعت کیجئے. الف لام میم را، یہاں پہ ہم نے لام کو بھی لمبا کیا، اس کے بعد میم پر غنہ بھی کیا 1 الف کی مقدار، پھر میم کی مد کو لمبا کر کے پڑھا، اور را کو ہم نے 1 الف کے برابر پڑھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ. جی اس کے بعد یہ جو دوسری لائن کا پہلا حرف ہے یہ 5 حرفی ہے. اس کے اندر 5 حروف مقطعات ہیں، لیکن مدات اس کے اندر 3 ہیں. 3 مد ہم پڑھیں گے، 5 حروف کو پڑھیں گے. 2 کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہا اور یا کے اوپر، ان کو ہم 1 الف اور کاف، عین اور صاد، ان کو کم سے کم 2 الف اور زیادہ سے زیادہ 5 الف تک لمبا کرنا ہے. سماعت کیجئے. کاف ہا یا عین صاد. جی ہم نے کاف کو بھی لمبا کیا اور ہا اور یا کو ہم نے اتنا ہی لمبا کیا 1 الف کی مقدار. عین اور صاد کو ہم نے 2 سے زائد اور 5 تک لمبا کیا. یہاں پہ اب یہ حرف ہے، اس کے اوپر مد نہیں ہے، اس کے اوپر 2 کھڑا زبر ہیں، ایک طا کے اوپر، ایک ہا کے اوپر. طا موٹا کر کے اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور ہا کو بھی 1 الف کے برابر. طٰ، طٰ. اینڈ کے اوپر میں ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں گا طٰ اور یاسین کے متعلق، اور بہت ضروری وہ مسئلہ ہے، اینڈ تک ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے گا. وہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر لوگ جو ہے وہ یہ عمل کرتے ہیں، لیکن یہ عمل ناجائز ہے، ان حروف کے متعلق ہے. نیکسٹ یہ حرف ہے جی، اس کے اوپر 2 مد ہیں، ایک سین کے اوپر، ایک میم کے اوپر. میم مشدد ہے، آلریڈی آپ جان چکے ہیں. اس کے اوپر غنہ بھی ہوگا 1 الف کی مقدار. طا کو اس پہ کھڑا زبر آلریڈی 1 الف کی مقدار لمبا کر کے ہم پڑھیں گے. طا سین میم. جی ہماری گھڑی جو ہے اس کے اوپر نماز کے ٹائم کا جو الارم ہے وہ بجے، تو اس کو شاید اس کی بھی آواز ریکارڈ ہوئی ہو، آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، میں دوبارہ پڑھ کے بتاتا ہوں. طٰ سین میم. یہ جو حرف
حرف ہے نا حروف مقطعات میں سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ سین جو لفظ ہے نا سین یا نون، سین کا نام ہے سین یا نون، اس کے اینڈ پہ نون آتا ہے، وہ نون ساکن ہے. اگلا حرف میم ہے، میم یا میم جو اس کا نام ہے یہ والا، اس کے شروع میں میم ہے، تو نون ساکن کے بعد میم آ جائے رفعی الملون سے غنہ ہوتا ہے اور مشدد ہوتا ہے. تو یہاں سین کو لمبا کرتے ہوئے ہم نے نون کی آواز نہیں نکالنی، اس نون پر غنہ کرتے ہوئے ڈائریکٹ میم پہ کنورٹ ہوں گے. دوبارہ سنیے گا، میں سین کو کیسے پڑھوں گا، سین کا نون نہیں پڑھوں گا. توسین دیکھا جی. اس کو آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے، سین پڑھ کے پھر میم نہیں کریں گے کیونکہ پھر میم مشدد نہیں رہے گا، اس کا غنہ بھی نہیں ہوگا اور یہ حرف غلط پڑھا جائے گا. اس کے بعد یہ ہے جی، اس کو ہم جلدی سے پڑھ لیتے ہیں، وقت کافی ہو چکا ہے، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے. اس کو طا کو ایک الف اور سین کو کم سے کم 2 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. توسین. نیکسٹ یہ ہے جی، یا کو ایک الف، سین کو 2 الف سے زائد 5 الف تک. یاسین. اس کے بعد یہ حرف ہے، یہ ایک ہی حرف ہے، اس کو 2 الف کے برابر کم سے کم لمبا کر کے پڑھیں گے اور اس کا نام پڑھیں گے، تمام حروف کا نام پڑھیں گے. صاد، آخر میں دال ساکن ہوتی ہے، اس پہ قلقلہ ہوگا. یہ 2 حرفی ہے، پہلا ہا 1 الف کے برابر، میم جو ہے وہ کم سے کم 2 الف کے برابر. حامیم. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتے ہیں ہم نچلی لائن کے اندر. یہاں پہ یہ واحد حرف مقطعہ ہے جو 5 حرفی ہے اور سب سے زیادہ مدات اس کے اندر ہیں، 4 مدات ہیں. صرف ہا جو ہے اس کو 1 الف، باقی تمام مدات کو ہم نے کم سے کم 2 الف لمبا کرنا ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو 2 ہی الف لمبا کریں تو آپ سب کو ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں. ہاں اگر پریکٹس ہو میری طرح اچھی تو آپ 2 سے زائد الف پڑھ کے بھی پھر بھی ان کو پورا پڑھ سکتے ہیں. میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کیسے پڑھیں گے. حامیم عین سین قاف. یہاں پہ میں نے ان کو کم سے کم 2 الف سے زیادہ پڑھا ہے. اگر آپ کا سانس چھوٹا ہے، پریکٹس زیادہ نہیں ہے، آپ کم سے کم 2 الف ہوا آپ ایسے پڑھیں گے. حامیم عین سین قاف. جی بسم اللہ. نیکسٹ یہ 2 حروف ہیں، یہ یک حرفی ہیں حروف مقطعات، تو ان کو بھی کم سے کم 2 الف. پہلے کو ہم پڑھتے ہیں قاف، دوسرے کو ہم پڑھ دیں نون. ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے سب پڑھ لیے. ان میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ وہ بھی آپ سے میں شیئر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد وہ آخری جس کا میں نے وعدہ کیا ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ حروف مقطعات ہیں، ان میں سے کچھ حروف جو ہیں وہ یک حرفی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے یک حرفی. بسم اللہ. یک حرفی اس کا مطلب ہے کہ ایک حرف والے حروف، حروف مقطعات، ان کے اندر یہ والے حروف آ جائیں گے یک حرفی کے اندر، قاف اور نون اور صاد. یہ دیکھیں یہ ایک ایک حرف ہے. اس کے بعد سیکنڈلی آتا ہے 2 حرفی. 2 حرفی میں آپ کو ایک دفعہ لکھ کے بتا دیتا ہوں اسکرین پہ. 2 اور حرفی یعنی وہ حروف مقطعات جو 2 حرفوں سے مل کے بنتے ہیں، ان کو بولتے ہیں 2 حرفی. ان کے اندر کون کون سے حروف ہیں جی؟ یاسین 2 حرف، توسین 2 حرف، حامیم 2 حرف، طٰہٰ 2 حرف. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ ہے وہ ہے سے حرفی، یا آپ کہہ سکتے ہیں 3 حرفی. 3 حرفی بھی اس کو کہتے ہیں اور سے حرفی بھی کہتے ہیں. 3 حرفی، 3 حرفی. ٹھیک ہے جی. آگے حرفی بھی لکھ دیتا ہوں میں، 3 حرفی. اس کے اندر کون کون سے حروف ہیں؟ الف لام میم دیکھیں 3 ہے، الف لام را 3 ہے، طا سین میم جو ہے یہ بھی 3 حروف ہیں، یہ والا بھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 4 حرفی ہیں جی، لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ چکے ہیں. 4 حرفی یہ ہیں، الف لام میم را
الف لام میم صاد۔ اس کے بعد 5 حرفی حروف بھی ہیں حروف مقطعات میں سے، ان میں یہ بھی ہے حا میم، ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی ہیں، یہ 2 حروف ہیں جو 5 حرفی ہیں۔ اب آخری بات جو میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ یہ جتنے حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے میننگ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ پاک کے پیارے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام جو تمام انبیاء کے پاس آئے، وہی لے کے آئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس بھی پورا قرآن لے کے آئے، تمام الفاظ اور تمام ان کے مفاہیم معانی بھی لے کے آتے تھے۔ ان حروف مقطعات کے مفاہیم اور معانی ان کو بھی نہیں پتہ، یعنی ایسے کہہ لیں یہ محبوب اور محب کی آپس کی راز کی باتیں ہیں۔ تو جب ہمیں ان کے معانی نہیں پتہ تو ہم میں سے کچھ لوگ یہ نام رکھتے ہیں طٰہٰ، اور کچھ لوگ یہ نام رکھتے ہیں یاسین، ملک یاسین صاحب، ڈاکٹر یاسین صاحب، پروفیسر طٰہٰ صاحب، ٹھیک ہے جی، گورنر طٰہٰ صاحب۔ تو اس طرح کے ہم نام رکھ لیتے ہیں جب کہ آپ کو میننگ ہی نہیں پتہ۔ اور ہمارے نیمز جو ہونے چاہیے، اسلامک نام جو ہیں وہ میننگ فل ہونے چاہیے، ان بامعنی ہونا چاہیے، ذو معنی ہونا چاہیے، اچھے میننگ ہونی چاہیے، میننگ کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اسلام کے اندر طٰہٰ، یاسین اس طرح کے نام رکھنا ممنوع ہیں، ناجائز ہیں، یہ نہیں آپ رکھ سکتے، کیونکہ ہمیں ان کا میننگ نہیں پتہ نہیں یہ استعمال کیے جا سکتے بھی ہیں کسی غیر اللہ کے لیے یا نہیں، اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ، اس کا میننگ ہی نہیں پتہ، کیا پتہ یہ اللہ کے نام ہوں، اللہ نے ابھی تک ظاہر نہ کی ہو۔ بہرحال علماء کرام کی اس کے اوپر بہت لمبی گفتگو ہے، ان معنی کو جب تک ان کے معنی نہیں پتہ، میننگ نہیں پتہ، ان کے معانی نہیں پتہ، تب تک یہ نام ہم نہیں رکھ سکتے۔ تو اس لیے نام رکھنے سے پرہیز کیا جائے۔ ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو چکی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ یہ جو سبق میں نے آپ کو پڑھایا، اگر یہ 2-3 دفعہ میرے ساتھ اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں ویڈیو کو دیکھ کے، انشاءاللہ دوبارہ زندگی میں کبھی آپ کی اس کی غلطی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے، قرآن پاک کو پڑھنے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے، صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔